بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ سفر کی 15 تاریخ اتوار کا دن آ چکا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما لو۔ پیارے بھائیو، آج ماہ سفر کی 15 تاریخ اتوار کے دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ یہ وظیفہ پڑھ کے اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکوں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے نا کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کے ہی رہتا ہے۔ اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ماہ سفر کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ آج اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ کے اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا خاص، ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جب کوئی بندہ ماہ سفر کی 15 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے نا تو اللہ اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اتوار تو بہت سے آئیں گے لیکن ماہ سفر کا قبولیت والا اتوار سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ سفر وہ مہینہ ہے جس میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنی زندگی سے مشکلات اور مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج ماہ سفر کی 15 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ آج یہ وظیفہ پڑھ کے رب کعبہ کو راضی کر لیں گے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے نا، پھر وہ رب سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں، آج میری بیٹیاں، میرے وہ بزرگ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، آج ان تمام کے لیے خوشخبری ہے کہ آج ماہ سفر کی 15 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا نا، وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جائے گا۔ آج جو بندہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، اس مقصد میں کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے جو خالی جھولیوں کو بھرتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ہر کوئی لازمی پڑھے اور رب سے مانگے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ جب کبھی مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی مصیبت آتی ہے تو جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کے اللہ سے نہیں مانگتے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو خود میرا محتاج ہے، تم ان سے مانگتے ہو۔ اس لیے جب بھی کبھی مشکل وقت آئے تو صرف اللہ سے مانگو۔ اور ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ جو لوگ تسبیحات، اعمال اور وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو پیارے بھائیوں، پھر آج ماہ سفر کی 15 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں فاقے ہیں، جو لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا، جو لوگ صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتے ہیں، کامیابی پھر بھی مقدر نہیں ہوتی، سارا دن دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، گاہک تک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی رب کے کمالات کو غیب سے آتا ہوا دیکھیں۔ آپ اللہ کی غیبی مدد کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ ہم رب سے مانگتے ہی کب ہیں؟ جب ہمیں کہیں سے مدد نہیں ملتی، پھر ہم رب سے مانگتے ہیں۔ پیغمبروں، رسولوں نے، اللہ کے ولیوں نے جب بھی مشکل وقت میں مانگا نا، رب کریم سے مانگا اور ان کی ہر حاجت پوری ہوتی تھی۔ آج ہم پہ مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کے سامنے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں کہ ان کو یقین آ جائے کہ واقعی ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہو چکے ہیں۔ آج رب کریم سے بھی آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس موقع کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ یقین کامل توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔
बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो आज ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। आज रब करीम से जो मांगोगे अल्लाह गैबी खजानों से अता फरमाएगा। आज रब करीम से अपनी कोई बात मनवानी है, मनपसंद नौकरी तकदीर लिखवानी है, मनपसंद फैसले करवाने हैं, तो आज ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लो। दुकान पर हो, दफ्तर में हो, कारोबार पे हो, सफर पे हो, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए ना, आपने ये खास वजीफा लाजमी पढ़ना है। आज का दिन मांगने का दिन है, आज का दिन खजाने लूटने का दिन है, आज का दिन कबूलियत का दिन है। आज रब्बे करीम से अपना नसीब लिखवाने का वक्त है। ये मौका, ये वक्त, ये कबूलियत वाली घड़ियां बार बार नहीं आएंगी। माह सफर बड़ी तेजी से गुजर रहा है, लेकिन है कोई रब से मांगने वाला कि जिसकी हाजात पूरी कर दी जाए, अपने मन पसंद फैसले करवाने वाला, जो रब करीम से खजाने लूटना चाहता है ना, आज का ये वजीफा इन तमाम मसाइल का आखिरी हल साबित होगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 15 सफर इतवार का दिन आ जाए, तो आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आपने इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पे पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में हैं, सफर में हैं, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। लेकिन 15 सफर इतवार के दिन का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। तो प्यारे भाइयों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है वो समाअत फरमाएं। आज 15 सफर इतवार के दिन किसी भी नमाज के बाद आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए ना, बावजू मुसल्ले पे बैठ के या चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज्यादा है। और रवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़े। एक बार सवाब की नियत से दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी बीमारी, परेशानी, मुसीबत, तंगदस्ती, गुर्बत या रोजगार के लिए वजीफा पढ़ता है। आज आप जिस मकसद के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं ना, आपने भी अपने मकसद की नियत करनी है। अगर आप मकरूज हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, औलादे नरीना के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, आप इसकी नियत कर लें। या आपको कोई बड़ी रकम चाहिए, आप इसकी नियत कर लें कि मुझे इतनी रकम मिल जाए। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, तो इसकी नियत कर लें। अल-गर्ज, आपका जो भी मकसद है ना, उसकी नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा, ताउज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं। और जिस काम के शुरू में ताउज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है ना, उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नियत कर ली, ताउज़ और तस्मिया भी पढ़ लिया, तो अब आपने यूं महसूस करना है
کہ جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ منگتا بھیکاری فقیر بن کے بیٹھے ہیں، اور آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام مبارک کا وظیفہ ہے، رب کریم کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جو غیب سے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو ماہ سفر کی 15 تاریخ اتوار کے دن کا بڑا ہی خاص، بڑا ہی شرطیہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا تو آپ کو وظیفے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی نقطہ، کوئی بھی بات آپ سے چھوٹ گئی نا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اور آج یا مسبب الاسباب پڑھنا آج ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، لاکھوں کمانے والے بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مہنگائی کا دور ہے۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھ کے دیکھیں، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے کی دیر ہے، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ وہ ادھوری خواہشات جو آج تک پوری نہیں ہو سکی وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائیں گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ وظیفہ اللہ کی لاڈلی تسبیح کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے، ایسی دعا ہے کہ جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب بھی اپنی پریشانی اور اپنی تنگ دستی اور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور آپ روزہ رسول کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی اس دعا کو پڑھ رہے ہیں۔ اور آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا نا اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ جس دکان پہ پڑھ لیا جائے گا اس دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس مقصد کے لیے پڑھ لیا جائے گا نا وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کے رہے گا۔ آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ تو پیارے بھائیو اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف 41 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے دوران اگر آپ 41 حاجتوں کی، 41 مرادوں کی، 41 خواہشوں کی نیت کر کے بیٹھو گے نا تو اللہ 41 کی 41 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 41 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ان کے لیے یہ وظیفہ بڑا مجرب اور بڑا طاقتور ہونے والا ہے۔ ان کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدے مند ہونے والا ہے، کیونکہ جب تک رشتوں میں بندش ہوتی ہے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے، راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں کامیابی آپ کے ہاتھوں میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب تک بندشوں کا توڑ نہیں ہوگا نا، جب تک آپ کے دشمن، جب تک آپ کے منافقین آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ نے 15 سفر اتوار کے دن یا جبارو یا کہارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا کہارو پڑھتے ہی نظر بد
حسد، جادو، جنات کے اثرات کروانے والے پہ واپس پلٹ جائیں گے۔ اللہ آپ کے دشمن کے منہ پہ تالا لگا دے گا۔ اللہ آپ کے دشمن کو اپنے ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہر انسان نظر بد، حسد، جادو کی وجہ سے پریشان ہے۔ لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ لوگ دنوں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی اللہ آپ کے رزق میں، رشتوں میں، کاروبار میں ہر طرح کی بندشوں کو جڑ سے ختم فرما دے گا، اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کے تمام دشمنوں سے آپ کے نصیب میں حفاظت لکھ دے، تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یا جبارو یا قہارو کو پڑھ کے اپنے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کرنا ہے۔ طریقہ سن لیں، یا جبارو یا قہارو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا جبارو یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار۔ یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی آپ کی تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو، آپ کے حاسدین کو، آپ کے منافقین کو، جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے، اپنے ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ صرف 21 بار یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی وظیفہ اب مکمل۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے فائدہ نہیں دیتے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے نا، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں آج لکھ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ آج آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے، اور زیادہ نہیں تو کم از کم میرے بھائیوں اور میری بہنوں 3 لوگوں کو آپ نے اس ویڈیو کو سینڈ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ کو اس کا اجر بھی دے گی۔ اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔